آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر خیر کریں گے، اور میں قرآن کی جو آیت پڑھنے لگا ہوں، اس آیت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا ذکر خیر کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے۔ اب یہ آیت کریمہ سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، حضور کے صحابہ تشریف فرما تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وآخرین منہم، وہ جو دوسرے ہیں، بعد والے ہیں، یہ بعد والے لوگ کون ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ من ہم یا رسول اللہ؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو کہا گیا ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ جو بعد والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بعد والے کون ہیں؟ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خاموش رہے، حضور خاموش رہے، دوبارہ پھر پوچھا، حضور خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، میں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوگ کون ہیں؟ تیسری مرتبہ جب سوال کیا گیا تو وفینا سلمان الفارسی، جو حضرت سلمان فارسی بھی وہیں پہ موجود تھے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضور نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان سریا ستارے پہ بھی پہنچ چکا ہوگا، اور ایک حدیث کے لفظ ہے علم، لو کان العلم، اگر علم آسمان کے ستارے سریا پہ بھی پہنچ چکا ہوگا، تو فرمایا کہ اس شخص کی نسل کے کچھ لوگ، یا او رجل، فرمایا کہ سلیمان فارسی کی نسل کا ایک شخص اسے وہاں سے بھی لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ علم اگر سریا پہ بھی پہنچ چکا ہوگا تو فرمایا کہ اس کی نسل کا ایک شخص علم کو وہاں سے بھی حاصل کرے گا اور وہاں سے علم کو پائے گا۔ اب یہ جو پوچھا گیا کہ بعد والے کون ہیں، تو حضور نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ جو بعد والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سلیمان فارسی کی نسل سے ایک شخص ہوگا۔ اگر علم سریا ستارے پہ پہنچ چکا ہوگا تو علم کو وہاں سے بھی حاصل کرے گا اور لے آئے گا۔ بالاتفاق محدثین فرماتے ہیں کہ بعد والوں میں حضرت سلیمان فارسی کی نسل سے فارسی النسل شخص جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سے کون مراد ہے؟ بولیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ نے سوال کیا ہے کہ یہ بعد والے کون ہیں، تو حضور نے انہیں جواب عطا فرمایا ہے کہ بعد والے حضرت سلیمان فارسی، فرمایا کہ اس کی نسل کے کچھ لوگ، یا فرمایا ایک شخص ہوگا، فرمایا کہ
وہ اس علم کو ضرور حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تمام ائمہ محدثین صحیح بخاری کی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اور حضرت امام جلال الدین سیوطی الشافعی اور امام یوسف الصالحی، امام ابن حجر ہیثمی، بہت سارے محدثین انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ امام تو اور بھی گزرے ہیں، امام اور بھی شریعت کے گزرے ہیں، لیکن اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ فارسی النسل شخص ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فارسی النسل شخص۔ سلیمان فارسی ہیں، حضرت سلیمان فارسی ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، تو فرمایا گیا کہ اس کی نسل کا ایک شخص ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کا مصداق کوئی اور امام اس لیے نہیں کسی نے ٹھہرایا، اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ فارسی النسل ہوگا، اور حضرت امام مالک ہیں، وہ بھی امام ہیں، لیکن وہ خالص عرب کے خاندان سے ہیں، اور یمن کے شاہی خاندان حمیر کی شاخ اصبہا سے آپ تعلق رکھنے والے ہیں۔ امام شافعی ہیں تو وہ بھی عربی النسل ہیں، اور والد کی طرف سے ہاشمی و مطلبی، اور والدہ کی طرف سے ازدی ہیں۔ ازد یمن کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ اور ایسے امام احمد بن حنبل ہیں، وہ بھی عربی النسل ہیں، کیونکہ آپ عرب کے مشہور قبیلہ شیبان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ باقی جو تین ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے عربی النسل ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو فارسی النسل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہذا اس حدیث پاک کے مصداق وہی ٹھہرتے ہیں، ان کے علاوہ اس درجے پہ اور کوئی پورا اترتا نظر نہیں آتا ہے۔ اس لیے بالاتفاق ائمہ محدثین نے بخاری کی اس حدیث پاک کا یہی مطلب بیان فرمایا کہ حضور بعد میں آنے والے جس شخص کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم سیاستہ کے محدث مؤلفین کو دیکھ لیں، امام بخاری اور امام ابن ماجہ کے علاوہ باقی جتنے بھی امام ہیں، مثلا امام مسلم ہے، وہ بھی عرب سے تعلق رکھنے والے ہیں، عرب کے مشہور قبیلہ بنو بشیر سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امام ابو داؤد ہیں، وہ بھی قبیلہ ازد سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امام ترمذی ہیں، وہ بھی عربی النسل ہیں، قبیلہ سلمی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ امام حاکم ہیں، وہ بھی عربی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ امام دارمی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ قبیلہ تمیم کے مشہور شاخ دارم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یعنی جدھر سے بھی آپ ہو کے آئیں، اس حدیث پاک کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی ٹھہرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ وآخرین منہم فرما کر یہ فرمایا کہ بعد میں جو آنے والے ہیں جب ان سے ملیں گے یلحقوا بہم، وہ بعد میں آنے والے، بعد میں ملنے والے وہ کون ہیں؟ قرآن میں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ وہ بعد میں آنے والے اور ملنے والے کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان فارسی کی نسل سے ہیں، اور سلیمان فارسی کی نسل سے فارسی النسل ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مطلب اور معنی اور مفہوم سارا کا سارا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پہ ہی سچا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمام ائمہ محدثین نے یہی بات نقل کی کہ اس حدیث پاک کا مصداق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، اس آیت میں تو کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام تو نہیں لیا گیا، اور آپ نے کہا ہے کہ امام اعظم کا ذکر قرآن میں نام تو کہیں نہیں لیا گیا، تو سنیے قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ انبیاء کرام اور انبیاء کرام کے علاوہ جو اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، اللہ نے سب کا نام قرآن میں نہیں ذکر کیا، سب کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے۔ قرآن پاک میں چند انبیاء کرام کے نام ہیں،
قرآن پاک میں ایک صحابی حضرت زید کو نام لے کر بلایا گیا. قرآن میں کہیں ابو بکر کا ذکر ہے کہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہو ابو بکر, نہیں. یا قرآن میں کہیں نام لے کر ذکر کیا گیا ہو حضرت عمر؟ نہیں. یعنی قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن نے ذکر بھی ان سب کا کیا ہے, ذکر بھی ان سب کا کیا ہے, اور سارے انبیاء کا بھی ذکر ہوا ہے, لیکن نام چند کے لیے ہیں, باقیوں کا ذکر اسی طرح مبہم ہو گیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو لازمی نہیں کہ نام لے کر ہی ذکر ہو تو ہی ذکر مانا جائے. اس طرح تو پھر کئی نبیوں کے نام ذکر نہیں, اور کئی جو ہے وہ صحابہ کے نام ذکر نہیں. تو آپ کہیں کہ پھر حدیث میں تو ذکر ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں خود رسول اللہ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ شخص ہوگا. اب اس کے بعد کیونکہ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے نعمان اور قرآن. آپ کا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ بولیے. نعمان. کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت. والد کا نام کیا ہے؟ ثابت. نعمان بن ثابت. اور مشہور ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے لقب سے. سبحان اللہ. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں, اور نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان آپ کا یہ شجرہ نسب ہے. حضرت اسماعیل بن حماد وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا نعمان بن مرزبان, ان کے حضرت علی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا, ان کا نام بھی نعمان ہے, ان کے حضرت مولا علی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, بڑے گہرے تعلقات تھے, بڑا آنا جانا تھا. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کے دادا جن کا نام نعمان ہی ہے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں فالودہ لے کر حاضر ہوئے. جیسے بندہ کوئی اچھی چیز بنائے تو پھر لے جاتا ہے اپنے دوست کے لیے, بیلی ساتھی کے لیے, استاد کے لیے. تو انہوں نے بھی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں فلودہ پیش کیا. حضرت مولا علی نے اسے کھایا تو آپ کو بڑا مزہ آیا, بڑا پسند فرمایا. آپ نے اسے بڑا پسند فرمایا. اور جب اللہ نے نعمان کو بیٹا دیا, نام ثابت رکھا گیا, تو یہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت مولا علی کی خدمت میں گئے کہ رب نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے, رب نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو مولا علی نے آپ کے بیٹے کے حق میں دعا فرمائی. کیا فرمایا؟ دعا فرمائی. اور اسماعیل بن حماد کہتے ہیں کہ ہمیں یقین اور توقع ہے ہمیں اللہ کے فضل سے کہ یہ جو رب نے امام اعظم ابو حنیفہ کو مقام اور مرتبہ علمی شان عطا فرمائی ہے, یہ مولا علی کی دعا کا صدقہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ. تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ کے والد پیدا ہوئے تو آپ کے دادا انہیں لے کر مولا علی کے پاس گئے ہیں. مولا علی نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے, رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے, نام نعمان رکھا گیا, اور پھر علمی وجاہت اور علمی دنیا میں آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ قرآن اور نعمان ہمارا موضوع ہے. قرآن سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے, سبحان اللہ. قرآن سے بڑا عشق تھا آپ کو.
حضرت محمد بن فرات فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور نفل پڑھے، اور اس میں آپ نے 20 رکعتیں پڑھی، 20 رکعت نمازیں نفل پڑھی، اور ان 20 رکعتوں میں آپ نے پورا قرآن ختم کیا۔ 20 رکعتوں میں آپ نے پورا قرآن مکمل کیا۔ اور حضرت امام ابو یوسف وہ بتایا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خارجہ بن مصعب فرماتے ہیں کہ حرم کعبہ میں 4 بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے صحن حرم میں کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں قرآن مکمل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ دوسرے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، سبحان اللہ۔ اور تیسرے حضرت سیدنا سعید بن جبیر ہیں، اور چوتھے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحن حرم میں کھڑے ہو کر ایک ہی رکعت میں قرآن پاک کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں آپ 61 ختم قرآن کے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک ختم دن میں، ایک رات میں، اور ایک نماز تراویح میں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر مہینہ 29 کا ہوتا تو کم ہو جاتا، اس میں کم ہو جاتے۔ یعنی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس میں آپ پوری رات میں نماز تہجد میں ایک ختم قرآن پاک کا فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یوں ان 40 سالہ آپ کے اس دور میں تقریباً 15,600 قرآن بنتے ہیں سبحان اللہ۔ جو آپ نے مکمل فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسعر بن کدام فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کوفے کی جامع مسجد میں گیا، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت بڑی اچھی لگی، بڑا سونا قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کا وہ 7واں سپارہ پڑھ رہے تھے، سورت ختم ہوئی، میں نے سوچا کہ ہم رکوع کر دیں گے، انہوں نے رکوع کوئی نہ کیا، پڑھتے پڑھتے آدھا قرآن پڑھ دیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ہوا کہ 15 مکمل ہو گئے، شاید 15 پہ رکوع کریں گے، پر انہوں نے 15 سپارے مکمل کر کے بھی رکوع نہیں کیا، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے حتیٰ کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھ لیا، سبحان اللہ۔ پورا قرآن پڑھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب سلام پھیرا میں نے غور سے دیکھا، دیے جلتے تھے نا، فرمایا کہ میں قریب آیا، اٹھ کر غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت 2 رکعتوں میں کر گیا۔ فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا معمول تھا کہ آپ نے جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے گھروں کو جاتے تو آپ بھی گھر چلے جاتے، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ گھر چلے جاتے، اور ایک عمدہ لباس آپ نے بنوا کے رکھا تھا، اعلیٰ قسم کا لباس، سبحان اللہ۔ جب پہنتے تھے تو لوگ رش کرتے تھے، اتنا قیمتی لباس، آپ وہ لباس پہنتے، باوضو ہو کر وہ لباس پہن کے خوشبو لگا کر پھر مسجد میں آتے، کہ جب سارے لوگ مسجد سے چلے گئے ہوتے
پھر مسجد میں آتے اور پھر ساری رات مسجد میں رہتے اور یوں ہی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اور جب اذان فجر کا وقت قریب ہوتا اور سمجھتے کہ اب لوگ مسجد میں لوگوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ اٹھ کے پھر گھر چلے جاتے اور پھر نماز کے وقت آتے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں رات میں یہاں کیا کرتا رہا ہوں۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ تو شیخ ابو الحفظ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ مجھے خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں مسلسل 10 راتیں مسجد میں آتا رہا کہ جب سارے لوگ چلے جاتے میں بھی چلا جاتا، لوگ سو جاتے، پھر میں رات کسی وقت اٹھ کے آ جاتا، اور مسلسل 10 راتیں میں مسجد میں آتا رہا اور دیکھتا رہا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ کا معمول یہی تھا کہ جب لوگ عشاء پڑھ کے جاتے تو آپ بھی چلے جاتے، اور لوگوں کے جانے کے بعد پھر گھر سے فاخرانہ لباس پہن کر مسجد میں تشریف لاتے اور پہلے 2 رکعت نماز مختصر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اور پڑھتے، اور پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیتے، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھتے اور پھر سلام پھیرتے۔ جب سمجھتے کہ اب لوگوں کے آنے کا وقت ہو چکا ہے پھر اٹھ کے گھر چلے جاتے تھے۔ فرماتے 10 راتوں تک میں مسلسل یہ دیکھتا رہا کہ آپ کا یہی معمول تھا، اور پھر گھر چلے جاتے اور جب نماز فجر کا وقت ہوتا اس وقت تشریف لاتے تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ میں رات کو کون سی عبادت کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں، کیا نہیں کرتا۔ تو یہ وہ دیکھنے والوں نے یوں آپ کو دیکھا ہے اور پھر یہ باتیں آگے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ در مختار حاشیہ رد المختار میں یہ بات موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور آپ نے 55 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ سبحان اللہ، 55۔ بولیے کتنے حج ہیں؟ 55 حج آپ نے کیے ہیں۔ 55 حج کیے آپ نے، سبحان اللہ، اور 100 مرتبہ خواب میں رب کا دیدار بھی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ، اللہ اکبر۔ جب آپ نے آخری حج کیا، آپ ایک رات بیت اللہ کے جو دربان تھے ان سے اندر جانے کی اجازت مانگی، انہوں نے آپ کے لیے دروازہ کھولا، آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اور 2 ستون کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ آپ نے ایک رکعت میں آدھا قرآن، دوسری رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے سلام پھیرا، پھر روتے رہے، زاروں قطار روتے رہے، اور اللہ سے مناجات کرتے رہے، الہی تیرا کمزور اور ناتواں اور عاجز بندہ تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیری معرفت کو حاصل نہیں کر سکا، یہ تیرا کمزور اور گناہگار بندہ تیری معرفت کو حاصل نہیں کر سکا۔ اے مولا، جو کمیاں رہ گئی ہیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ اور بیت اللہ میں آپ کی ساری رات دعا مانگتے رہے۔ بیت اللہ کے کونے سے آواز آئی کہ اے نعمان، اور خوب اخلاص کے ساتھ تم نے ہماری عبادت کی، جا ہم نے تجھے بھی بخش دیا، اور قیامت تک جو تیری پیروی کریں گے ہم انہیں بھی بخش دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک جو تیری پیروی کریں گے، تیرے مذہب پہ رہیں گے، ہم ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ ارے ان راہوں پہ جو چلے گا رب تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا، حضرت بلال حبشی کی قبر پہ حاضری دی، تھکا تھا سفر کا، وہاں ٹیک لگائی، اونگ آ گئی، نیند آ گئی، سو گیا،
خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ صحن حرم میں ہوں سبحان اللہ اور باب بنی شیبہ سے رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نے اپنی بغل میں کسی کو اٹھایا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حضور کسے اٹھائے آ رہے ہیں۔ جب حضور میرے قریب آئے تو حضور نے میرے دل کی حالت کو جانتے ہوئے فرمایا، اے علی، یہ جسے میں اٹھا کے آ رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ تیرے امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت داتا گنج بخشری ہجویری فرماتے ہیں کہ یہ بات دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ باقی ائمہ اور فقہ کے باقی امام وہ تو کہیں نہ کہیں پھسل سکتے ہیں، پر جسے رسول اللہ نے اٹھایا ہو وہ کبھی نہیں پھسل سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نعمان ابن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ روزانہ تہجد میں ختم قرآن کرتے اور اتنی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے، ایک ایک دن میں پورا ختم، اور ایک دن میں دو ختم، 3 دن ختم بھی کرتے قرآن کے، تو اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کہ حدیث پاک میں منع کیا گیا کہ کم از کم 3 دن میں ختم قرآن کرنا چاہیے۔ حدیث میں منع کیا گیا کہ 3 دن سے کم از کم دنوں میں ختم قرآن نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو ایک دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی ختم قرآن کر جاتے تھے، تو لہٰذا آپ حضور کی حدیث کے خلاف کرتے تھے۔ تو سنیے، اس کا جواب دینے سے پہلے آئیے ہم تھوڑا نظر دوڑاتے ہیں کہ کیا یہ حدیث حضور کے صحابہ نے نہیں سنی تھی، حضور تھے؟ سب سے زیادہ تو حدیث سننے والے اور سمجھنے والے تو حضور کے صحابہ ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ تہجد کے وقت صحن حرم میں کھڑے ہوتے اور پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ بولتے جائیے سبحان اللہ۔ پورا قرآن جو ہے آپ ختم فرماتے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ ایک دن میں 8 ختم قرآن کے فرماتے تھے۔ کتنے؟ 8۔ کارنامہ بھی ویکھو تے اپنا سبحان اللہ ہی ویکھ لو۔ چلو ساڈے کول نہیں ہوندے پر انہاں دا اسی سن کے تاں خوشی ہوتی ہے نا۔ ساڈے کول تاں سال وچ بھی نہیں ہوتا ایک، اور علی کو ہے جو ایک دن میں 8 ختم قرآن کے فرمایا کرتے تھے۔ تو صرف علی کرنے سے بندہ علی والا نہیں بن جاتا، علی والا اس وقت بنتا ہے جب علی کا حکم بھی مانے، علی نے جس طرح کیا ہے اس طرح کر کے بھی دکھائے۔ سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ جن راہوں پہ چلے ہیں ان راہوں پہ جب بندہ چل پڑتا ہے اور ان راہوں پہ چلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر وہ جا کے علی والا بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے کہ یہ تو ایک مانگتا گھٹ لایا جا کے یا علی اینج علی 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 نہیں بندہ پڑھتا، سوٹا مارے تے نعرہ لایا یا علی ویسی علی والے ہیں، علی دے ملنگ ہے نہیں، انہوں نے اتنے بھی سوٹے تھے، اگے بھی بڑے سوٹے پڑے۔ اللہ اللہ۔ علی پاک تو یہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اگر کنویں میں ایک شراب کا قطرہ گر جائے اور اس کنویں کا پانی فصل کو لگے اور اس سے فصل اگے، اور فرمایا کہ وہ فصل جانور کھائے، فرمایا علی اس جانور کا دودھ نہیں پیے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنی نفرت۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ بہرحال ایک دن میں 8 ختم قرآن کے مولا علی فرماتے، حضور کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد حضرت اسود رمضان المبارک کی راتوں میں 2 راتوں میں
آپ ایک ختم قرآن کا فرماتے ہیں، 2 راتوں میں ایک ختم قرآن کا۔ حضرت سعید بن جبیر کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر آپ ایک رکعت میں قرآن ختم فرماتے، اور یہ آپ کا معمول تھا۔ حضرت مجاہد بہت بڑے تابعی ہیں، رمضان المبارک میں مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں ایک ختم قرآن کا پڑھتے تھے، اور حضرت ثابت بنانی ہر روز ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں ایک ختم قرآن کا فرماتے تھے۔ حضرت منصور تابعی ہیں، ہر روز صحابہ کو یہ دیکھنے والے ہیں، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے عمل کو بھی دیکھا ہے۔ یہ تابعین روزانہ ظہر اور عصر کے درمیان جو وقت ہوتا ایک ختم قرآن کا فرماتے تھے۔ حضرت قتادہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ 7 راتوں میں ایک ختم قرآن فرماتے، اور جب رمضان المبارک آتا تو ہر 3 راتوں میں ایک ختم قرآن، اور جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو ہر رات میں ایک ختم قرآن فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیم بن عیدر بہت بڑے تابعی ہیں، آپ حضرت عمر کے زمانہ میں فتح مصر میں آپ شریک تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے انہیں قصص کا امیر بنایا۔ ان کا معمول تھا کہ آپ بھی ہر رات میں 3 ختم قرآن فرماتے تھے، ہر رات میں 3 ختم قرآن آپ کا معمول تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے پوتے حضرت سعد بن ابراہیم ہر روز ایک ختم قرآن کا فرماتے، آپ تبع تابعین میں سے ہر روز ایک ختم قرآن کا۔ امام شافعی کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک میں 60 ختم قرآن کے فرماتے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ تراویح میں، اور عام دنوں میں بھی آپ کا معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امام بخاری کو دیکھیے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ بھی روزانہ ایک ختم قرآن کا فرماتے تھے، روزانہ، اور فرمایا کرتے میں روزانہ ایک ختم قرآن کا کرتا ہوں۔ اور حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ ہر ختم قرآن پہ اللہ ایک دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ امام بخاری ہے، روزانہ ایک ختم قرآن کا۔ اسی طرح بہت سارے اور ائمہ محدثین ان کا یہ معمول تھا۔ تو کیا حضور کے صحابہ کو حضور کی حدیث سمجھ نہ آئی؟ صحابہ کو دیکھنے والے جو تابعین ہیں انہیں حدیث سمجھ نہ آئی؟ تابعین اور تبع تابعین جو ہیں انہیں حدیث پاک کا مطلب و مفہوم سمجھ نہ آیا، اور آج کے جو ہے وہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کے خلاف کر گئے کہ روزانہ ختم قرآن کا، اور حدیث میں ہے کہ کم از کم 3 دن اور 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم نہ کرو۔ اب سنیے اس حدیث پاک کا جواب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس حدیث پاک میں اگر اتنی حدیث پڑھے تو بات واضح نہیں ہوتی کہ جس نے 3 دن اور 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم کیا۔ اب حدیث پاک کا مفہوم پورا ترجمہ سنیے، پوری حدیث کا۔ جس نے 3 راتوں سے کم میں، 3 راتوں اور 3 دنوں سے کم میں قرآن ختم کیا، اس نے قرآن کو نہ سمجھا، اس نے قرآن کا فہم اسے حاصل نہ ہوا۔ اب اس حدیث پاک میں فہم کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے، سمجھنے کی نفی ہے، ثواب کی نفی نہیں ہے۔ یعنی جس نے اتنی جلدی قرآن ختم کیا اسے قرآن کیا سمجھ آئے گا؟ تو یعنی اگر سمجھنے بیٹھ جاؤ تو پھر تو 1 سال لگ جائے، اور ہمیں 4 سال ہو گئے، 5 سال ابھی چھوٹا سے بارہ چل رہا ہے، لیکن سمجھ پھر بھی یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ ہم سمجھ چکے ہیں؟ تو یہاں بات ہو رہی ہے سمجھنے کی، پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی۔ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا کہ تم 3 دن اور 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور امام بخاری کا بھی یہی معمول ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث پاک بھی یہ لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کی جب شادی ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ یہ تو گھر میں وقت ہی نہیں دیتے، ساری رات عبادت میں ہیں، دن کو روزہ، رات کو عبادت۔ حضور کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا، اے میرے غلام، رات کیسے گزارتے ہو؟ یا رسول اللہ ہر رات میں 1 ختم قرآن کرتا ہوں۔ دن کیسے گزارتے ہو؟ یا رسول اللہ ہر دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ بیوی کو تو شکایت ہونی تھی
ہر دن کا روزہ ہر رات ختم قرآن میں گزر جاتا، اللہ کی عبادت میں گزر جاتا. یعنی اس صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ میں یہ عمل جاری تھا کہ صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ جب ان کی بیوی نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا کہ رعایت کرو اور تم مہینے میں ختم کیا کرو. عرض کیا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ ہمت ہے. فرمایا 15 دنوں میں. یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہمت ہے. فرمایا کہ 1 ہفتے میں. یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہمت ہے. فرمایا 5 دنوں میں. فرمایا اس سے بھی زیادہ ہمت رکھتا ہوں. فرمایا 3 دنوں میں. فرمایا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ ہمت رکھتا ہوں جلدی ختم کرنے کی. فرمایا نہیں، 3 دنوں میں. جس نے 3 دنوں سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا. یہ جو نفی ہو رہی ہے یہ قرآن سمجھنے کی ہے. اور صحابہ اور تابعین سے بڑا قرآن سمجھنے والا کون ہے؟ وہ تو پہلے سمجھ چکے ہیں قرآن کو، اور وہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں. آپ وہ چاہیں 1 دن میں 2 ختم کریں، 1 دن میں 4 ختم کریں، 1 دن میں 10 قرآن ختم کریں. قرآن کو وہ سمجھ چکے ہیں. وہ پڑھتے زیادہ اس لیے تھے تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے، اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا رہے. سمجھنے کی بات، ان سے زیادہ سمجھ قرآن کے رکھنے والا کون ہے؟ تو اس میں فہم کی نفی ہے، قرات کی نفی، ثواب کی نفی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کتنی جلدی جو ہے وہ ختم فرمایا کرتے تھے. دیکھیے یہ طریقے ہیں ہمارے بزرگان دین کے، یہ طریقے ہیں ہمارے اماموں کے، اور جنہیں ہم اپنی فقہ کا امام مانتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے اس مسلک کے، اس فقہ کے امام ہیں، مذہب حنفیہ کے مدون اول ہے، ان کا یہ معمول ہے. ہم بھی تو ان کے ماننے والے ہیں. ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے اور اپنے اپنے گھروں والوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، اور ہم کتنے دنوں میں قرآن ختم کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قرآن روزانہ کتنا پڑھتے ہیں. اگر غور کریں تو شاید ہی کوئی بندہ جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو یا سال میں ختم کر جاتا ہو. اللہ ماشاءاللہ ہوں گے بندے ایسے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. دعوت ہے آپ کو قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پہ عمل کی کوشش کریں. اور آج آپ کے سامنے حالات ہیں. سویڈن کے اندر قرآن پاک کو یوں جو ہے وہ چھال کے نظر آتش کیا گیا اور قرآن کو جلایا گیا اور حکومت کی سرپرستی میں جلایا گیا. اور ہم ایک مسلمان ہیں کہ جب ہم نے اس قرآن کو صرف الماریوں میں ہی رکھ دیا ہے اور الماریوں کی زینت بنا دیا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے. اگر ہمیں قرآن سے محبت ہوتی اور ہم قرآن کی محبت سینے میں رکھنے والے ہوتے تو کیا جرت تھی ان کی کہ وہ قرآن کو نظر آتش کرتے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ اگر یہ کام کیا مسلمانوں کی مقدس کتاب کے ساتھ تو وہ ہمیں دنیا میں جینے کا نہیں چھوڑیں گے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ مسلمان اب مر چکے ہیں، اب ان میں وہ غیرت ایمانی باقی نہیں رہی ہے، اس لیے وہ کبھی حضور کے خاکے بنا دیتے ہیں، کبھی قرآن کو جلا دیتے ہیں، کبھی قرآن کو جو ہے وہ گندی نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، کبھی قرآن کی کسی طرح توہین کی جاتی ہے. اور انہیں پتہ ہے کہ اس پہ ان کا کیا رد عمل ہونا ہے اور انہوں نے اس پہ کیا کرنا ہے. تو سامعین و حاضرین، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کام حکومت وقت کے ہیں. ہم اپنا احتجاج تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ہم اپنی حکومت کو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ذرا ہمت کرو اور انہیں جواب دو. اور ہم یہ تو کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کریں تو قرآن چلانے والوں کو یہ پیغام تو دے سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے 2 دیے ہیں تو 1 کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، اگر اللہ نے 4 دیے ہیں تو 2 کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، اللہ نے 8 دیے ہیں تو 4 کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، اور محبت ہے تو سب کو قرآن کا حافظ بناؤں گا. تم کہاں سے قرآن کو مٹاؤ گے اور ختم کرو گے؟ قرآن تو مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. جب منگولوں نے بغداد پہ چڑھائی کی اور انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ ہم نے قرآن ختم کر دیا اور ساری کتابوں کو جلا دیا، قرآنوں کو جلا دیا، اور اس نے اعلان کیا تھا دیکھوں گا کہ اب کون قرآن پڑھتا ہے. لیکن ان تڑپتی لاشوں میں 6 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے اس کے سامنے الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ تم ان لکھے کاغذوں سے قرآن کو مٹا سکتے ہو، ہمارے سینے میں لکھا ہوا تم نہیں مٹا سکتے ہو. اگر وہ اس طرح قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہم اس کے رد عمل میں ہم اٹھیں
اور ہم کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، ہم اس قرآن کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اور آپ قرآن کے حافظ بن گئے تو گویا کہ رب کی اس حفاظت کرنے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی شامل ہو جائیں گے، کہ رب فرما رہا ہے کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ حفاظت کیسے ہے؟ اسی طرح ہے قرآن کی حفاظت، کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اس نے کہا تو برقوں سے تو قرآن کو مٹا سکتا ہے، جلا سکتا ہے، لیکن سینے میں دل چیر بھی دے تو قرآن کہیں لکھا نظر نہیں آئے گا تجھے، قرآن اس سینے کے اندر محفوظ ہے۔ الحمدللہ تعالی ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ رب نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں، اور جو جلانے والے ہیں انہیں اسی طرح کا جواب دینا تو حکومت وقت کا کام ہے۔ پر ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ قرآن سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اے اللہ کے قرآن، تیری بے حرمتی کی گئی، تجھے جلایا گیا، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہتے ہیں، چلو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تجھے سینے سے لگا کے رکھیں گے، ہم تجھے اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، اور ہم اپنے بچوں کو تیری تعلیمات پہ چلائیں گے، اور دنیا کو بتائیں گے کہ اے دنیا والوں، تم اس قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کتابی شکل میں دنیا سے آج بھی اگر ختم کر بھی دیا جائے، جو سینوں میں محفوظ ہے اسے کیسے مٹاؤ گے، اسے کیسے ختم کر سکو گے؟ تو یہ قرآن ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے، جو بھی اس کی حفاظت میں ساتھ لگتا جائے گا وہ اللہ کا قرب پاتا جائے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ سامعین و حاضرین، اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے، اور جس طرح ہمارے بزرگان قرآن سے محبت کرتے رہے، اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔